الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینیوں ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ ہم آپ تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، ساری چیزوں کے نام بتا دیا، ظاہری اور باطنی نعمتیں دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو نہایت ہی عزت بخشی ہے۔ یہ سارا احسان کیا تو پھر کیا وہی رب، وہی اللہ ہم کو مصیبتوں میں ڈال سکتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ اس نے یہ دنیا بنائی، اور دنیا کو اسی لیے بنایا ہی تاکہ ہمیں آزمائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ زندگی جو بنائی ہے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ یہاں پر آزمائش ہوگی، یہاں پر امتحان ہوگا، یہاں پر مشکلات اور مصائب سے دوچار کیا جائے گا۔ لیکن ان مشکلات میں، ان مصائب میں بندے مومن کا طریقہ کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ گویا کہ پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں بندے مومن کا طریقہ عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ گویا کہ زندگی میں خوشی ہے تو غم بھی ہے، گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی اختا ہے دامن میں سحاب زندگی۔ اس ناحیہ سے ایک بندے کی آزمائش ہوتی ہے، البتہ اس آزمائش کا فائدہ بندے کو ہی ملتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے نمبر پر ایک بندے کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک بندے کو دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ فإن كان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، اگر وہ دین کے اعتبار سے ٹھوس ہے تو اس کی آزمائش میں بھی زیادتی کر دی جاتی ہے۔ وإن كان فی دینہ رقہ خفف عنہ، اور اگر اس کے دین میں ہلکاپن ہے، دین کے اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط نہیں، تو اس کی آزمائش میں بھی کمی کر دی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا اسی کے تناسب سے اس دنیا میں ہماری آزمائش ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالی آزماتا ہے اپنے نیک بندوں کو ہی۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سے دنیا میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه کہ ایک مومن کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے، تکلیف سے وہ دوچار ہوتا ہے، تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹے بھی چبھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تُحَاطُّ وَرَقُ الشَّجَرَةِ کہ ایک مومن پر کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور مسند احمد اور ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ایک بندے کے اوپر آزمائش آتی رہتی ہے، وہ مصیبتوں اور آزمائشوں کا شکار بنا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آزمائشیں اسے اس حالت میں چھوڑ کر کے جاتی ہیں کہ اس کے اوپر کسی طرح کا گناہ نہیں ہوتا اور وہ زمین میں چل رہا ہوتا ہے، بلکہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ان آزمائش کے شکار لوگوں کو انعام مل رہا ہوگا تو دنیا میں عیش اور آرام سے جینے والے ان پر رشک کریں گے، چنانچہ آپ نے فرمایا یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت فی الدنیا بالمقاريط کہ جب آخرت میں مصیبت برداشت کرنے والوں، آزمائش کا شکار ہونے والوں کو اجر اور ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ان کے جسم کی کھالیں کینچیوں سے نوچ لی جاتی۔ جی ہاں، دنیا میں آزمائش اگر آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے ہمیں عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں انعام ملتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی عابدہ عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی انگلی کٹ گئی یا زخم آ گیا تو اس نے ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں کی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی انگلی کٹ گئی ہے لیکن پھر بھی آپ تکلیف محسوس نہیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اجر کی مٹھاس نے اس کے صبر کی کرواہٹ بھلا دی ہے۔ جی ہاں، ایک بندے کو جو اس دنیا میں تکلیف برداشت کرتا ہے، مصیبت جھیلتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں عجیب طریقے سے انعام ملنے والا ہے۔ تبھی تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن پھر بھی 18 سال تک آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتا ہے کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب کہ زمین کو ماریے، اس سے چشمہ نکلے گا، پیجیے اور غسل کیجیے، ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام جو عجیب طرح کی بیماری کے شکار تھے اسے پیتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں، ساری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ سارے صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، 50 دن کے لیے بائیکاٹ ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ اسی بیچ میں غسان کے بادشاہ کا خط بھی آ جاتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ آسان تھا کہ غسان کے بادشاہ کے پاس میں جا کر کے آرام سے رہتے، لیکن یہاں پر آزمائش میں پکا اترنا مقصود تھا، چنانچہ خط کو لیتے ہیں اور جا کر کے چولہے میں جلا دیتے ہیں اور آزمائش میں پکا اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں آیت اتار دی۔ انبیاء کرام نے مشکلات کے وقت ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کیسے صبر اور شکیبائی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کیسے
आजमाइश होती है, लेकिन हर जगह पर आप सब्र और शकीबाई का दामन थामे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए कि फिरौन को लेकर के निकले हैं, पीछे से फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ में ताक़ुब कर रहा है, सामने में समुंदर है, बहुत बड़ी आजमाइश है। यहाँ तक कि बनु इसराइल परेशान होते हैं और कहते हैं कि इन्ना लमुदरकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कैसा एतमाद है मूसा अलैहिस्सलाम का कि कहते हैं कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत कर दे, बल्कि हमारे साथ हमारा रब है जो हमारी रहनुमाई फरमाएगा। चुनांचे रहनुमाई कैसे हुई कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया उस समुंदर पर लाठी मारें। चुनांचे समुंदर में लाठी मारा, रास्ते बन गए, बनु इसराइल सब के सब निकल गए। और उसी समुंदर में जब फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ में दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन समुंदर को मिला देता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में अपने नेक बंदों को आजमाता है, लेकिन जो लोग सब्र से काम लेते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीबी बनते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाता है। चुनांचे सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, अता रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन हमसे कहा था, क्या मैं तुम्हें जन्नती औरतों में से एक औरत के बारे में तुम्हें न बताऊं? उन्होंने कहा कि जरूर बताइए। चुनांचे इशारा करते हुए कहा कि देखो ये फला औरत जो आ रही है ये जन्नती औरतों में से है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास में एक मर्तबा आई थी और उसने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मुझे मिर्गी की बीमारी है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि ये बीमारी ठीक हो जाए। आपने उससे कहा था इन शिअत सबरते वलके अल जन्नह व इन शिअत दअवतुल्लाह अन युआफीक, अगर तुम चाहो तो सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सब्र करने के नतीजे में जन्नत मिल रही है। फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व इन शिअत दअवतुल्लाह अन युआफीक, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं, लेकिन जन्नत की जमानत नहीं है उस पे, दुआ कर दूं और ठीक हो जाओगी। उसने कहा कि मैं सब्र करूंगी कि इसके बदले मुझे जन्नत मिलने वाली है। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में एक मोमिन बंदे को अगर किसी तरह से आजमाया जा रहा है तो उसे सब्र से काम लेना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसके लिए भलाई है। मुहतरम भाइयों, हम आपकी कॉल भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फा के बाद। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا। मोहतरम सामीन, रेडियो कुवैत के हफ्तावार ये प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मियाँ बादशाह बात कर रहा हूँ मौलवी साहब। मियाँ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछा, अगले हफ्ते मैं आपसे जुम्मे के दिन पे पूछा था, हमारा कुर्बानी का जानवर था वो गुम गया था। तो वो ईद से 3 दिन पहले गुमा था, फिर ईद के तीसरे दिन पे मिल गया। दूसरा जानवर खरीद के उसको ज़बह कर दिया, फिर तीसरे दिन पे वो पहले वाला मिल गया। लेकिन उधर इमाम बोल रहे हैं कि नहीं, इसको बेचना है तो बेचो, कोई बात नहीं, इस बात का जो है आप लोगों को कोई पाबंदी नहीं है। बरकैफ आपने चूंकि नीयत बदल ली थी और उसके बदले में दूसरा जानवर ज़बह कर दिया था, तो कोई हरज की बात नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा, तो उसको बेच सकते हैं यानी? हाँ, बेच सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी। दूसरा बात यह है कि यानी कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा करते हैं। 3 हिस्सा करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 3 हिस्सा कर लेते हैं तो अच्छी बात है कि आप खुद खाएं, फुकरा मसाकिन को भी खिलाएं और अपने दोस्तों अहबाब को भी खिलाएं। एक हिस्सा आप अपने पास रखें, एक हिस्सा अपने मोहल्ला में आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको बांटें, और एक हिस्सा गरीबों को दें। अच्छा, यानी पकाने का जो है ना अपना पकाने का है जी। अच्छा जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीक। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलाना साहब। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद मनशा बात कर रहा हूँ। जी, मनशौद्दीन साहब। जी मौलाना साहब, छोटा सा मसला पूछना था मौलाना साहब। सर, मेरा दोस्त है, उसका आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया। बीवी उसकी मैके में गई, उसका झगड़ा हो गया। उधर उसने जुबान से ही बोल दिया, तलाक का बोल दिया। अच्छा, उसके कुछ अर्सा बाद उसने फिर आपस में यानी उनका नहीं बनी बात,
गुजरा तो महीना 1.5 महीना गुजरा, दूसरी बार फिर उसने वही जुबान से निकाल दिया गुस्से में ही। अच्छा, अभी वो उसका वाइफ जो है घर आना चाहती है, बोलती है हम रुजू कर लें, तो क्या आपस में वो रुजू कर सकते हैं मौलाना साहब? यही एक तलाक दी थी, फिर 1 महीने के बाद दूसरी तलाक दी, दूसरी तलाक दे दी थी। जी मौलाना साहब, इस सिलसिले में हम रहनुमाई करते हैं। जी मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया। मनशउद्दीन साहब ने पूछा है कि मेरा एक दोस्त है, शौहर बीवी से कुछ इख्तिलाफ हो गया, जिसकी वजह से एक तलाक अपनी बीवी को दे दिया, फिर 1 महीने के बाद में दूसरी तलाक भी दे दी। अब वो दोनों आपस में सुलह करके रहना चाहते हैं, तो हुक्म क्या होगा? अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 1 तलाक देता है तो 3 महीने तक उसके लिए गुंजाइश है कि 3 महीने के बीच में उससे रुजू कर ले। अगर रुजू नहीं किया तो उसका रिश्ता उससे खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि कोई आदमी अगर 1 तलाक दिया और फिर 3 महीने के अंदर ही में दूसरी तलाक भी दे देता है, तो दूसरी तलाक का एतबार नहीं होगा, क्योंकि इद्दत में दी गई तलाक का एतबार नहीं होता। इस नाहिया से उसके लिए अब इस बात की गुंजाइश पाई जाती है कि वो नए निकाह और नए महर के साथ में शादी कर ले, यानी रुजू करने का इख्तियार है, अलबत्ता निकाह करना होगा और नया महर तय करना होगा। और उसकी 1 ही तलाक वाक़ई हुई है, और 1 तलाक चूंकि उसने इद्दत ही में दिया है, इसलिए उसका एतबार नहीं होगा। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मौलाना जी, क्या हाल है? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शानू बोल रहे हैं। जी शानू जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अरबों में जिस दिन ईद होता है तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी उसी दिन क्यों नहीं होता, जैसे कि बकरा ईद दूसरे दिन क्यों मनाते हैं, यही पूछना। बहुत बहुत शुक्रिया शानू साहब, इस सिलसिले में हम रहनुमाई करते हैं। शानू साहब ने पूछा है कि अरबों में जिस दिन ईद होती है, आखिर इंडिया और पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उसी दिन ईद क्यों नहीं होती है? इस्लामी त्यौहार कैलेंडर के एतबार से मनाया जाता है, हिजरी कैलेंडर। चांद देख करके हम रोज़ा रखते हैं और चांद देख करके हम रोज़ा खोलते हैं, यानी ईद मनाते हैं। उसी तरह से चांद देख करके हम बकरा ईद भी मनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सारी दुनिया की ईद को एक ही कर दिया जाए? तो बोलने में तो ये मसला आसान लगता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और हमारा दीन अगर हम देखें ना, तो ये फितरत से हम आहंग दीन है। यहाँ तक कि चांद के एतबार से हमारा त्यौहार है, तो एक आदमी जो जंगल में रह रहा है वो भी चांद देख करके अपनी इबादत की शुरुआत कर सकता है और चांद देख करके अपनी इबादत को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि चांद को देखना बहुत आसान है। तो हमारा दीन चूंकि आफाकी दीन है, फितरत से लगता हुआ दीन है, इसीलिए हमारा कैलेंडर भी चांद के एतबार से रखा गया, फलकी हिसाब से नहीं रखा गया है, जिसकी बारीकी को सबके लिए समझना आसान नहीं है। एक आदमी जो जंगल में रह रहा है वो भी अपनी इबादत आसानी के साथ में अदा कर सकता है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह समझने की है कि मतला का इख्तिलाफ पाया जाता है। यहाँ पर चांद हमको दिखाई दे रहा है और हिंदुस्तान में दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे लिए कायदा यह है कि सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि चांद देख करके रोज़ा रखो और चांद देख करके इफ्तार करो। अब हमें अपनी इबादत यकीन के साथ में शुरू करनी है या अपना त्यौहार यकीन के साथ में अंजाम देना है। हमने चांद देखा ही नहीं तो कैसे यकीन हमें हासिल होगा? और आज अगरचे दुनिया के तरक्की याफ्ता होने की वजह से ये आसान सा लगता है, लेकिन आज से 100 साल पहले, 400 साल पहले ये तो आसान नहीं था। और हमारा दीन हर ज़माने के लिए है, किसी खास वक्त के लिए नहीं है। इस नाहिए से ये कहना कि एक ही दिन पूरी दुनिया में रोज़े रखे जाएं या ईद मनाई जाए, ये बेहतर नहीं है। सबसे जो बेहतर तरीक़ा है वो ये है कि हर मुल्क का अपना मतला है और अपने मतला के एतबार से वो लोग चांद देखते हैं और फिर ईद मनाते हैं। चांद देख करके ईद मनाना है, चांद देख करके रोज़ा रखना है, और इससे हमारे दीन की आफाकियत झलकती है। हमारे पास में एक मैसेज है। एक साथी लिखते हैं कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो क्या उसके सामने से गुजरने पर गुनाह होगा?
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه، کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک ٹھہرا رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کتنا گناہ ہوگا۔ اور سترے کی شرعی جو حد ہے وہ 3 ہاتھ ہے، یعنی نمازی اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر اتنا ہے تو اس کے بعد سے آدمی گزر سکتا ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، مقتدی اگر امام کے پیچھے بھی ہے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ صبح کی نماز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی امامت کرا رہے تھے، آپ پر قرأت بوجھل ہونے لگی تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم تو پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، صرف سورہ فاتحہ پڑھو کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امام کے ساتھ بھی اگر ہم ہیں اور امام جہری قرأت کر رہا ہے اس میں بھی امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا 4 رکعت فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، صحیح مسلم کی روایت میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ بھی ملا کر کے پڑھا ہے، یعنی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری سورہ ملائی ہے۔ اس ناحیہ سے اگر کوئی آدمی ظہر یا عصر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ ملا کر کے پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش پائی جاتی ہے، ایسا پڑھنا جائز ہے، اسے غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا سجدے کے دوران دعا کرنا جائز ہے، اور کیا مسنون دعا ہی سجدے کے بیچ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تم دعا کرتے رہو سجدے کی حالت میں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ رکوع کے اندر اللہ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ تم دعا کیا کرو، کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سجدے کی حالت میں ایک بندے کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عبادات چونکہ توقیفی ہوتی ہیں اس لیے یہ دعا عربی زبان ہی میں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو عربی زبان میں دعا نہیں کر سکتا یا دعا اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان چلتی ہی نہیں ہے یا نیو مسلم ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں نماز کے اندر اگر دعا کریں گے تو عربی زبان میں ہی دعا کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ تشہد میں شہادت کی انگلی کو حرکت دینا چاہیے یا نہیں حرکت دینا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ لہی اشد علی الشیطان من الحدید، کہ انگلی کو جو ہم حرکت دیتے ہیں یہ شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انگلی کو حرکت دینا بہتر ہے، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی انگلی کو بلند کی اور آپ اس کو حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ تشہد کی حالت میں انگلی کو اگر ہم حرکت دیتے رہتے ہیں تو یہ سنت سے ثابت ہے، ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی اشہد اللہ الہ الا اللہ پر ہی حرکت دیتا ہے تو اسے بھی غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا عورت دوسری عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ ایک عورت دوسری عورتوں کی امامت اگر کرانا چاہتی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک عورت دوسری عورتوں کی امامت کرائے، لیکن ایک عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی. عورتوں کی امامت کرانے کی دلیل یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو اذان دیتا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کیا کریں. اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت بھی اگر عورتوں کی امامت کرانا چاہ رہی ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کیا خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا ضروری ہے؟ دلیل سے بیان کریں. خلفائے راشدین سے مراد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. یہ وہ 4 خلیفہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. تو کیا ان کی سنت کو اپنانا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، کہ تمہاری جب لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے ایک آدمی بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی، علاج کیا ہے ایسے وقت میں جب کہ تم اختلافات دیکھو؟ کہ تم میری سنت کو تھام لینا، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی تھام لو. تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے تھام لینا. عضوا علیہا بالنواجذ، دانت سے اس کو مضبوط سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر دین میں نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے گا، اسی طرح سے خلفائے راشدین کے طریقہ کو، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اپنایا جائے گا. البتہ اس کا 2 مفہوم ہے. ایک مفہوم عام مفہوم ہے کہ خلفائے راشدین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق جو عمل کیا اس کو تھام لو اور اس پر عمل کرو. ظاہر سی بات ہے کہ خلفائے راشدین نے الگ سے کوئی کام نہیں کیا، وہی سارا طریقہ اختیار کیا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو گویا کہ خلفائے راشدین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق جو عمل کیا اسی طریقے کو تم تھام لو. اور اس کا ایک خاص مفہوم بھی ہے کہ خلفائے راشدین نے جو اجتہاد کیا، جو فیصلہ کیا، اس کو بھی اپنایا جائے گا. البتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اس وقت اپنایا جائے گا جبکہ ہمیں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ملے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم مل جاتا ہے صراحت کے ساتھ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جاتی ہے صراحت کے ساتھ، تو اس کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا اور یہ تعویل کی جائے گی کہ شاید یہ حکم یا یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک نہ پہنچ سکی تھی، کیونکہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو یا سنت کی خلاف ورزی کی ہو. یہ ہے تفصیل اس بات کی کہ کیا خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا چاہیے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر جادو لگ جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، تو جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے اور قرآن کریم میں ہمارے لیے علاج بھی رکھا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں جن کا اہتمام کر کے ایک بندہ جادو کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے یا جادو کے اثر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ جادو سے بچنے کا بھی انتظام کرے، اور جادو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اذکار کا اہتمام کرتا رہے۔ دین سے جب قریب رہے گا تو جادو کے اثرات کمزور ہوتے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی دیندار آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آیت الکرسی 4 قل پڑھ لیں اور دم کریں، سورہ فاتحہ بھی ملا لیں، اچھی بات ہے، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا تھا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھی تھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، 3 مرتبہ اسے بھی پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ اور ایک عملی طریقہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 7 بیری کے پتے لیے جائیں اور ان کو کسی پتھر سے باریک کر لیا جائے، پھر انہیں ایک برتن میں ڈال کر کے اوپر سے اس میں کچھ پانی ڈالیں، اتنا پانی کہ غسل کرنے کے لیے کافی ہو جائے، اور اس پانی پر یعنی اس ٹب میں جو بیری کے پتے ڈالے ہیں پیس کر کے اسی ٹب میں کچھ آیتیں جو جادوگروں کے تعلق سے ہیں ان آیتوں کو پڑھیں، خاص کر کے آیت الکرسی ہے، سورہ الکافرون ہے، سورہ الاخلاص ہے، سورہ الفلق ہے، سورہ الناس ہے، یہ پڑھیں، اور پھر جادوگروں کے تعلق سے جو آیتیں آئی ہیں سورہ اعراف میں آیت ہے، آیت نمبر 117 سے لے کر کے 119 تک، اسی طرح سورہ یونس میں ہے آیت نمبر 79 سے لے کر کے 82 تک، اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 65 سے لے کر کے 69 تک ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ کر کے اس پانی پر دم کریں اور پھر کچھ پانی پی لیں اور باقی پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ عافیت ملے گی۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو اس عمل کو دوبارہ دہرائیں، سے بارہ دہرائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر جادو کے بجائے نظر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ نظر کا علاج بھی تقریباً یہی ساری چیزیں ہیں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایسے انسان کا پتہ چل جاتا ہے جس کی نظر لگی ہے تو اسے حکم دیا جائے کہ وہ غسل کر کے پانی دے دے۔ اگر وہ غسل کر کے پانی دے دیتا ہے اور اسے جس پہ نظر لگی ہے بہا دیا جا رہا ہے تو اثر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عامر بن ربیعہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، اس وقت وہ غسل کر رہے تھے تو ان کو دیکھ کر کے کہا کہ میں نے آج تک تو ایسا بدن نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے گزرے تھے کہ سہل بن حنیف گر گئے، ان کو اٹھا کر کے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے جایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ من تتہمون بہ، کہ کس کو تم الزام دیتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ علام یقتل احدکم اخاہ فاذا راى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع له بالبرکہ، کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے اندر کوئی خوبی دیکھے تو اسے چاہیے کہ برکت کی دعا کرے۔ تو ہم کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو چاہیے کہ ہم ماشاء اللہ کہیں۔ پھر آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ غسل کر کے پانی دے دیں، چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور پانی دیا، اس پانی کو ان کے اوپر انڈیل دیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کی نظر لگ جاتی ہے اور اس کا پتہ چل جاتا ہے تو پانی لے کر کے اسے انڈیل دیا جائے، اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ میں کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور اس بات سے روکا ہے کہ انہیں اف بھی کہا جائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی بہت اہمیت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس لیے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے کام لے اور یہ بات یاد رکھے کہ اس دنیا میں اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا ہے،
ماں باپ کو اپنے لیے نعمت سمجھے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. جن بھائیوں اور بہنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں الہ العالمین غیب سے انہیں جوڑ دے. جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو لوگ کسی طرح سے بھی پریشان ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے. ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم سب کی وفات ہو تو ایمان پر وفات دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.